तो आप रिक्वेस्ट डालो। अच्छा, जितनी देर वो आपके लोग आते हैं, मुझे ये बताएं इमरान खानू साहब को मैंने अवान कॉल साहब की कि ये है, वो सरकारी अहमदी तशरीफ और ला गैर रहे हैं। सरकारी अहमदी में क्या फर्क क्या है? ये हमारे अपने अपना अपने मसला है मामलात हमारा। हैं इंटीरियर। अच्छा जैसे ये शिया में, एक मिनट भाई, शिया हाँ में, जी। सुन्नी में और वहाबी में, बरेलवी, चिश्ती ये इनका और घर का मसला कादरी में। यार, हाँ हमें जी। क्या लेना देना। हाँ, ये जिस तरह जब शिया आप सुन्नी इनका बरेलवी देवबंदी आप भाभी सुने ऐसे इनके अंदर भी। सुने आमिर साहब प्लीज, जब वायर आप मुझे इनका फर्क बता देंगे तो मैं भी इनका फर्क आपको जरूर हाँ। बताऊंगा जी। मिर्जा तो साहब खुद भी कालू कह साहब, के गए मेरी उम्मत के 2 हिस्से हैं, तो अब तो कालू 20 साहब आप नीचे हैं, रिक्वेस्ट डालें। किधर हो कालू साहब? जी जी आ रहे हैं कालू हाँ, साहब, आ रहे हैं वो ऊपर। तो तहरीरात अच्छा उनका एक ये है बात कि वो सुन भी ले, एक बात हाँ सुन जी। ले प्लीज। यार वकास भाई, अहमदी कैसे भाई मैं आपको इनबॉक्स सुन ले। करूं? आपका मेरे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है ना, या तो मेरे नंबर पे मैसेज अच्छा करना। सुन ये ले, सुन ले। टिकटॉक पे तो मेरे ख्याल जो टिकटॉक पे भाई ये ऊपर नीचे स्क्रीनशॉट बैठे जाता नहीं हैं, है। कोई बीच में मैं कोई रसाला पूरा लफ्ज आपको सेंड भी कर ना देता हूं। बोले। आमिर साहब बोलेंगे या वो हमारे कालू साहब बोलेंगे या मैं बात करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि आपको पता है इनको एम्बुलेंस चाहिए, ये एम्बुलेंस लेके निकलने की कोशिश फरमाएंगे। तो सारे भाइयों से, साथियों से गुजारिश है कि इनको एम्बुलेंस ना दीजिएगा, खामोश रहें बस, देखें पहले आप अपना मौला को। पहले अपना वो जो जिसके लिए इतने मलिक बड़े साहब, बड़े आप दावे कर रहे हैं, पहले उसको ऊपर तो ले आए। इतनी मलिक साहब ताकत तो बात रखें, ये पहले है, बड़ी बड़ी मलिक साहब बातें ना हम करें हमारे आपसे साथ। तो मलिक अभी साहब, जब तक वो आ नहीं रहा तो हम आपसे तो बात कर सकते हैं ना। नहीं प्लीज, फिर वो बात को फिर और तरफ हो जाएगी ना। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, मुझे पता है चलें आप सारा ठीक है मलिक मुझसे साहब। चलें वकास ज्यादा साहब, इल्म हो वाले हो। गया ऑप्शन, पहले वो इसमें नहीं कालू होता था कितने टिकटॉक गया में, है, अब कालू ऑप्शन आ को गया, मैंने सेंड कर दिया, बुलाओ। आपको पढ़ चले, लें। मसला नहीं है। ये मलिक साहब, ये जो सारे ये मुसलमान बैठे हैं, एक कुरानिस्ट भाई भी बैठे हैं यहाँ पे, तो कुरान की एक आयत है एक कि जो तुम्हारी औरतें हैं तुम्हारी मलिक साहब खेती यार, हैं। भाई छोड़े मौजूद छेड़न तो पहले ना छोड़े, मलिक साहब, एक मिनट मलिक सैफी साहब भाई, मौजूद छेड़न तो सैफी पहले भाई, गल मुका लो। सैफी भाई आपसे रिक्वेस्ट भी की थी प्लीज, फिर माहौल खराब हो जाएगा और तरफ चले जाएंगे। एक और नया नाले मैं बिजी होना, इतना टाइम नहीं है। यार नहीं, आमिर वो साहब मैं को पता इनसे है नहीं ना। पूछ रहा, मैं कुरानिस्ट साहब से पूछ रहा था। अच्छा, वो मुझे जरूरी शार्प गल करो। मैं शार्प शूटर ने भी भेज दी है, तो ठीक मसला हो नहीं गया, है। आ पढ़ गया ले, मेरे पढ़ के बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ, ये जो सफा इसमें क्या लिखा हुआ। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने में जिनकी आखिरी आरामगाह है, जी जी, वो वही अल्लाह है, के वही ओ है। मलिक ना। साहब, वो जज आमिर नहीं है, आप साहब उनसे ना नहीं सुनना ना चाहते। ना मलिक साहब आप ना, यार आप उनसे अगर नहीं वो ना पूछना आपकी चाहते तो रहने हमारी दो जी। इबारत की तशरीह वो वकास साहब करेंगे, तुसी ना दसो। हम ना नहीं हमारी नहीं 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 नहीं, इबारत की मलिक तशरीह वो साहब, करेंगे तो आपकी भी तशरीह वही करेंगे ना। ये तो बात गलत है। चलो मलिक साहब, मलिक साहब अलामा साहब ने तो पहले कह दिया था कि उन्होंने तो पहले कहा कि सालिस नहीं है, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारे क्यों ना हमारे बोले, छत पे एक जाते बंदा हैं? बात कर रहा है, उसको करने दे, सारे ना मैं भी बोले। कह रहा हूँ नहीं है तुसी अपने अहमदी जड़े यार, point of सरकारी view, गैर तलत सरकारी भाई, अहमदी ने ना, नहीं, उन्हें जब तुम देखिए, मोहम्मद को मानते ही नहीं हो तो तुम फैसला कैसे कर सकते हो उन्हें भाई? को पढ़ा लो, उन्हें बनी को पढ़ा लो, इस्राइल अपने साहब, अहमदी ओ एक सरकारी मिनट अहमदी को पढ़ा लो। यार, मलिक साहब एक मिनट देखिए, बनी इस्राइल साहब, हमारा अकीदा है ना, इसका हम मफहूम बयान करेंगे। ये असूल है दुनिया के हर मजहब का। ये हमारे ऊपर जो आता है नतू पतू खैरा, वो हमारे को आके ये कहता है तुम्हें तुम्हारे अकीदों का नहीं पता, हम बताएंगे तुम्हारे अकीदे, और उसमें से खुद ही सवाल उठाएंगे, खुद ही एतराज उठाएंगे। यार ये कौन सा हिसाब है दुनिया का? कोई किसी के पास अक्ल है? मेरी बात सुन रहा है कोई अक्ल वाला? हिंदुओं को भी आप नहीं कह सकते तुम्हारा अकीदा ये, मुझसे पूछोगे आप क्या मानते हो जी, वो बताएगा हम ये मानते हैं जी। अच्छा जी ये मानते हो, हमारे ये एतराज है। आपको भी कोई नहीं कह रहा, आपको भी अच्छा, कोई नहीं कह नुक्ता रहा। तो रख सकते हैं ना तलत साहब, मतलब आप हक भी छीन रहे हैं, आज़ादी राय का, आज़ादी इख्तियार का। आज़ादी राय दें, आपको हक है, लेकिन ये मत कहें कि आपका अकीदा ये है जो हम बता रहे हैं। ये गलत है, ये गलत। नहीं नहीं, आप इसको आउन कर सकते हैं। यार पहले डिसआउन आप कर अपना सकते हैं, बंदा आपकी उठा लें, जो बंदा आपका अकीदा बता सके, फिर उसके बाद जो है जो मुझे समझ आएगी वो मैं भी बता दूंगा। ओ भाई आप ऐसे करते रहो, आप अभी बता रहे हैं, जो बताना बता दो, हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वकास ये साहब, सुने, वकास सुने, साहब, सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। ये अपनी मर्जी के बातों के मतलब निकालते हैं। मैंने जिंदगी गुजर गई है, 4 5 6 साल गुजर गए इन लोगों के साथ। मैं ये कह रहा हूँ जो मर्जी है मतलब ये निकालते रहे। जमात अहमदिया का मौक़िफ़ कोई भी अहमदी देगा, गैर अहमदी को कोई हक नहीं है उसका जमात का मौक़िफ़ पढ़ के वो अपने मर्जी के मतलब बताता रहे, उसे हम ऑन नहीं करते हैं। अब जो करना है ठीक करो। हो गया, ठीक हो गया मलिक साहब, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। तुसी अहमदियां को पूछ के इस सफ़े का मतलब दस दो कि क्या
नबी अलैहिस्सलाम के बाद सिर्फ एक ही नबी का आना आप मानते हैं और ला नबी बाद ही कहकर औरों की नफी कर दी गई है, या बनी आदम को ये बताया गया है या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम, ए बनी आदम जब तुम में नबी आवे, ये नबी और भी आवेंगे तो सिर्फ एक ही आना चाहिए। ये शैतान अली को चुप करवाएंगे, बीच में बाल बाल बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुरान अल्लाह, की आयत सुभान है। अल्लाह। मेरे मेरे माँ बाप मेरी औलाद कुर्बान कुरान के ऊपर। ये शैतान मिर्जा को भी चुप करवाए, यहाँ पे ये साथ बैठा शैतान हुआ है। अली को कोई बकवास मलिक साहब बंद करे, गालां अपनी ये बीच चलवानियां में जे ना बोले। इत्थे गालां चलवानियां जे ये शैतान उमर को कहीं चुप करे। देखिए सैफी साहब, हेलो। सैफी दोनों साहब थल्ले भी आपने लाता मना है। किया था। सैफी साहब आपने कोई साहब बात ये है कि कहनो आप दोनों थल्ले बात लाओ, करें, आप मतलब दोनों मेरी बात बात करें ना। कोई थल्ले बात लाओ। नहीं, आपकी मेरी और कोई बकवास बात बंद करवा दी सूरा ਇਹਨੂੰ कुत्ती ਥੱਲੇ दे ਲਾਓ। बच्चे आ भैन ਇਹਨੂੰ चोदा ਥੱਲੇ थल्ले ਲਾਓ लाओ ते ਮਰਜ਼ਾਟੇ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ आमिर साहब ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਕਿਤੇ बदतमीजी नहीं करे आमिर साहब, आप बदतमीजी नहीं करें प्लीज। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਮਾਵਾ वो ਭੈਣਾਂ गाली ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ बात की है ना, उसके मैंने इसको तो ये नहीं करके ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, भाई ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ मैंने ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ वो है। सुने आमिर साहब, अब बदतमीजी नहीं करें, और उसने की है तो उसे उतार दिया ना यार। अभी आप बदतमीजी नहीं ਜਿਹੜਾ करें। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ओ ਤੁਸੀਂ भाई, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ उतार ਦਿੱਤੀ दिया ਉਹਨੂੰ ना, ਜਿਹੜਾ उसकी जान लेनी ਬਿਲਾਲ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਾ है है? मैंने, उसकी जान लेनी है मैंने। ਬਿਲਾਲ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਾ? ਮੈਂ कह रहा हूं बिलाल मैंने तो नहीं किसी को उतारा, मैंने नहीं उतारा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ और ਮੋਡरेटर नहीं बिलाल उतारा, मेरे खुदा ये की कसम नहीं उतारा। ये नीचे है बिलाल और भाई, ये इसकी बहन कॉल मेरी मॉडरेटर है, उसने उतारा। मेरी बहन, आपने किसी को नहीं उतारना, खुदा का कसम। मेरी बहन, ओ बहन जी, आपने किसी को नहीं उतारना। ऊपर ले बिलाल भाई को। और फिलहाल है ए कॉल पा के थल्ले डाली मैसेज दिया करने उन्होंने। लगे, कॉल चुको कॉल चुको। अपने कैमरे की तरफ तवज्जो दें, अपने कैमरे की तरफ तवज्जो दें मलिक साहब। मलिक साहब, हाँ की है मलिक साहब रोज कैमरे के अगे ही बैठे होंगे ने कि मलिक साहब केड़ा पर्दे और पे नहीं बैठ के उनके गल साथ करदे ने। कोई फैमिली भी है साथ में। मलिक अच्छा। साहेब, साहब खुदा दा खौफ करो, फैमिली अगे आ रही है, तन्नू की हो गया जी? कैमरा साइड पे करो। और मैं पहले बता दूं ये YouTube पे लाइव चल रही है ब्रॉडकास्ट कहीं ऐसा साहब अल्लाह दा वास्ता जे कैमरे ते अगे हथ रख छड़ो, कुछ है कर लो। हाँ, कर लो कुछ कर ला है। बस टैप ला दो ना, टैप ला दो जी मलिक साहब। जी ਲਿਆਓ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਨਿਸਟ ਨੇ। आमिर साहब, आपके जायद अस्कानी जी। साहब उठ द मूत्र पीने वाले नीचे लिख रहे हैं, जाने दो जल्दी से जुआ हो जाए 1000 यूरो का। ए सोन कह रहे ने जुआरी ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ। आपने हाँ, जानी हो कोई गया। गल नहीं, ढाडी वाली देख की हो गया। लो पढ़ दिया तल्ला साहब मैं इबारत जड़ी है। यार पढ़ो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम उसे ऑन नहीं करते हैं। आपकी कहने वाली किसी बात ये को ना, on यार नहीं मैं करेंगे। सिर्फ इबारत पढ़ूंगा। मलिक साहब नीचे उवैस आप खान पढ़े, साहब आए हैं। हम आपको मना उवैस नहीं खान करते हैं। साहब- देखो यार, आप लोगों को क्या हो गया, एक आदमी बात हाँ, करे। ये देखे ना, ये आप उवैस खान लोग साहब आ पढ़ेंगे, गए। सुने सुने आ गए, उवैस साहब आ आ गए गए, हैं। आ गए, आ गए। सुने सुने आ गए। उवैस साहब ये इबारत पढ़ रहे हैं कि हमारे हुजूर की कोई भी किताब का नाम वो भी सामने रखेंगे। हजूर की नहीं मैंने कहा, ओ हजूर की गाल नहीं मैंने कहा, मैंने नहीं कहा। ओ गाल सुन। तो आपने उसका ट्रांसलेट करना है। क्या हुजूर ने इस इबारत में ये फरमाया है कि हुजूर जो है वो आखिरी हैं और उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम आखिरी हैं, उनके बाद कोई नहीं आएगा? जी अब आपने पढ़नी है, भले जो पढ़ना चाहते हैं वो। पहली तो बात ये मलिक साहब, मैंने ये नहीं कहा कि ये मिर्जा साहब की बात है। मैंने आपको 2 घंटे पहले भी जब भारत चलो पेश की है, मैंने आपको कहा है जिसकी भी है डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की भारत है, जो ले मिर्जा साहब पढ़े। के ब्रदर अब इन लॉ पढ़ो। है, अब मुझे उनकी कोई जोजा के इतराज भाई हैं और उनके साबी हैं, आप उनकी ये पढ़ो। भारत है। अब मुझे कोई इतराज, वैसे साहब आप हमें मौजूद है? सर मैं मौजूद हूँ, मेरे थोड़े दाएं बाएं शोर है, मैं सुन रहा हूँ और हो आप सकता है मैं सुने? कुछ देर हो जाए मुझे बात आपने- करने में। तो जी। आपने इबारत सुनकर उसकी तस्दीक करनी है या क्या करना है वो आप खुद बताएंगे। मैं तो उसके इनकार करता हूँ, अगर किसी ने कही है तो मैं उसे गलत करार देता हूँ। आप अपनी बात उनकी इबारत सुन के बता दें। जी वैसे आप सुनाए पढ़ के।
اچھا یہ لکھا ہوا ہے بلکہ ضروری ہی کہ ایک ہی ہو، پس معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو وہ ضرور ہے کہ وہ خاتم نبوت ذلیہ ہو، اور خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہی کہ صرف ایک ہی ہو۔ ضرور ہے اصل دے وچ نا وقاص صاحب اس پرانی اردو وچ ہی دیکھیں لکھن چ نظر آندا لیکن ہے ہی عامر صاحب ہم نہیں بول رہے، آپ کو مسئلہ نہیں میں ہے۔ صرف لفظ سیدھا کروا رہے ہیں، نہیں لفظ ہے لفظ بھی ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو خود لائے ہیں، لفظ آپ سے کران لگ پہ ہو۔ چلے مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑی واضح بات لکھی ہے۔ ہاں بات اچھا لکھا ہوا ہے خاتم نبوت ذلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہوں، ہاں ذل غیراتم میں کثرت جائز ہے، اور ایسی ذل اپنی ذلیت پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہیں، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی ہے، اور کھو کر بیان فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ابھی چپ کر جائے، کوئی نہ بولے۔ اویس صاحب سب کیوں بول رہے ہیں باقی؟ کوئی نہیں بولے، آپ خاموش ہو جائیں، آپ بھی چپ ہو۔ اویس صاحب آپ ہم میں ہیں؟ جی سر میں موجود ہوں سر۔ آپ نے عبارت سنی ہے، اب آپ اس عبارت پر کیا کہتے ہیں کہ اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرزا صاحب آخری ہیں، ان کے بعد کوئی اب نبی اللہ نہیں آئے گا؟ اپنا ملک صاحب میں سمجھ گیا ہوں عبارت کو، آپ نے جو جواب دیا ہے ان کا وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو بھی دیکھ لوں، پھر میں ایک ہی بات میں نے تو انہیں بتایا ہے کہ عقلی دلیل کے ساتھ قرآن کی آیت بتائی ہے کہ اگر تم میں رسول آمیں جو تم ہی میں سے ہوں، اگر میں کوئی بھی آخری آئے گا نا، میرا دعویٰ علم اور عقل کا یہ ہے کہ وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں آخری ہوں، کیونکہ جس نے آخری کہہ دیا اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی کہ اے اولاد آدم اگر تم میں رسول آمیں، کیسے آمیں، یہ تو آخری آ گیا، تو آ ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت منسوخ ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو میں نہیں مانتا ہوں جو آخر میں آئے گا وہ بھی نہیں آخری ہوگا، نہ مرزا صاحب آخری ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب نے خود فرمایا ہے کہ مسیح جلالی مسیح کون ہے؟ مرزا صاحب نے تشریح کر دی، میں مسیح ہوں، مسیح موعود، یعنی مسیح کو مرزا صاحب نے نبی سے تشبیہ دی ہے، مسیح سے۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں مسیح جلالی آئے گا تو جو ہوتا ہے موعود کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کیا ہوا، تو مرزا صاحب نے جو وعدہ کیا ہے اس کا مطلب ہے آنے والا جلالی مسیح بھی مسیح موعود ہے مرزا صاحب کے فرمان کے مطابق، اور مسیح موعود کی تشریح مرزا صاحب نے خود کی ہے کہ نبی اللہ، تو وہ نبی ہیں جو آنے والے کی بھی بشارت مرزا صاحب نے، وہ نبی ہے۔ یہ جس نے اگر یہ کوئی بات کی ہے کہ مرزا صاحب آخری ہے، میں نہیں مانتا، یہ غلط بات ہے، قرآن کے خلاف ہے، عقلی دلیل کے خلاف ہے، اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب بیان کریں آپ۔ اچھا میری سکرین بڑی ہے بھائی، میں صرف 2 منٹ کے لیے بھائی میں بھی کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم بلال بھائی، اور ان کو بات کرنے دو، بیچ میں بولی جا رہے ہو یار۔ اچھا کوئی بات نہیں، اس کو نیچے اتاریں یار، یہ بات نہیں کرنے دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے اپنا، میں ملک صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا اس وقت مصروف ہوں، اور ٹائم آپ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں شور بھی سن رہے ہوں گے، تھوڑا سا اور وقت ہوتا تو میں زیادہ بیٹھتا۔ میں اصولی طور پہ 2-3 باتیں میں آگے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب اصولی طور پہ بات آئی تو پھر اس پہ ڈبیٹ جو ہے وہ ڈسکشن وہ بعد میں ہوتی رہتی ہے، ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ اور دوسری بات میں جو پہلے میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ جب بھی اس قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں صداقت مسیح موعود پہ، تو میرے صرف 3 ہی کوالیفیکیشنز ہیں، اور وہ ہمارے عامر بھائی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید
حدیث اور حضرت مرزا صاحب کی کتب. اس کے علاوہ کیونکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میرے نزدیک مستند ہیں اور انہی سے بات ہونی چاہیے. ایک دوسری بات، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے اور ہمیں پیشگوئی کا بھی پتہ ہے کہ ایک عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. اب یہ سوال ہوا تھا خلیفۃ المسیح رابع سے کسی جگہ پہ، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اور نبی آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے ان کا جواب یہ تھا کہ اگر کوئی نبی آتا ہے تو اس کو اپنی سچے ہونے کا ثبوت دینا یہ اس کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. کہ کوئی اور آتا ہے تو ہمارے ذمہ، ہمیں جو معلوم ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ ہے، پیشگوئی آ چکی ہے. تو اس لیے اگر یہ حضرت اسماعیل صاحب کا جو انہوں نے تشہیز الاذہان کا رسالہ کھولا ہوا، یہ میگزین ہے، اس میں اوریجنل عبارت جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس سے پہلے کیا پوائنٹس بیان کیے ہیں، تاکہ اس پہ ہو سکے. اس میں تھوڑی تشنگی رہ جاتی ہے اس عبارت کو خالی پڑھ کے اس پہ تبصرہ کرنے میں، جبکہ آپ کے پاس دوسرے ایسے اصول موجود ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی بات موجود ہے جو میں نے خود سنی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب موجود ہے. تو ایسی صورت میں جب حضرت اسماعیل کا رضی اللہ عنہ کا عامر صاحب نے جو پیش کیا ہے، وہ چونکہ ایک یہ ماہنامہ ہوتا، سہ ماہی ہوتا تھا تشہیز الاذہان بچوں کے لیے، جس میں یہ چھپی ہے جو پرانی ہے، لیکن اس کا اگر ماخذ سورس معلوم ہو کہ کس پیرائے میں کس سیاق و سباق میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو میرا خیال ہے وہ شاید زیادہ ہیلپ کر دے. اور اگر وہ نہیں بھی ہے تو میں اپنے آپ کو ان باتوں تک محدود رکھتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے احمدیت نے جو فرمایا ہے، میں اس حد تک میں اپنے محدود ہوں. یہ جو بات ہے آگے اس پہ میں تبصرہ کرنا اس لیے بھی نہیں مناسب سمجھتا کیونکہ یہ میرے نزدیک یہ مکمل شہادت نہیں ہے. تو یہ بس میری ذاتی رائے ہے. اور آپ مختصر جواب دے دیں، چھوٹا سا مختصر، کہ مرزا صاحب کی کسی تحریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ آخری نبی رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، یا ان کی عبادتوں سے پلیز یا ان کی عبادتوں سے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک کی بشارت بھی دے کے گئے. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ بشارت والی بات میرے علم میں نہیں ہے. میں نے کہیں اس پیرائے میں کچھ مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا اس وقت. چلو اس کو جی لیکن مجھے یہ ان کی تحریرات سے انہوں نے کہیں فرمایا کہ میں آخری نبی رسول، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی تحریر نہیں. اگر کوئی دوست پیش کر دیں حوالہ تو ہم اس کو اینالائز کر لیں گے. لیکن جو سنیں پلیز، اب بات یہ ہو گئی میرے بھائیوں کہ یہ ہمارے بڑے پیارے احمدی ہیں، بڑے علم والے عالم ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے. عمران کالو صاحب ابھی آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، انہوں نے فرمایا آ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. پوری جماعت اس بات پر متفق ہے، لیکن یہ کسی صحابی کی تحریر سے یہ اپنی مرضی سے الٹے مطلب نکال کر یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے فرمایا وہ آخری ہیں. مرزا صاحب کی تحریر کوئی ہے وہ لے کر آؤ. کسی صحابی نے کسی نے عالم نے بتایا ہے. جی ملک صاحب رائے ہو سکتی ہے. جی ملک صاحب دوسرا اس پہ اصول وہی ہے جو ہمارے غیر جماعت دوست لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جن عالموں سے، اب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جن عالموں سے انہوں نے دین لیا ہے، جب ہم ان عالموں کا ایسا ریفرنس پیش کرتے ہیں جس کا جواب دینا تھوڑا مشکل ہے، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ہمارے لیے حجت نہیں. اسی طرح حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، اور وہ بزرگ ہیں، انہوں نے کر دیا بیان، ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ اپنے عالموں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں کہ آدھا جو آپ کی مرضی میں آتا ہے، افتوں میں نونا بے باد الکتاب و تکفرونا بے باد، کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جس طرح یہ جو بات کچھ قرآن کی حصہ لے لیتے ہو، کچھ چھوڑ دیتے ہو، تو اس پہ ہمیں حجت پہلے قائم کرنے کے لیے جو مدعی نبوت ہے وہ حجت ہے. جو امام جو خلفائے ہیں وہ ان کی اطاعت میں آئے ہیں. تو میں صرف یہی عرض کرتا. جزاک اللہ. عامر صاحب آپ کو جواب ملا جو میں نے دیا تھا کہ آپ کو بتایا تھا ہمارے لیے حجت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سنیں عامر صاحب ایک آپ بولے ہیں، مجھے بھی تو بولنے دو. کیا تو چپ ہو جا، میں نے بولنے دے. اچھا میں کافی لمبی بات کر لی، ٹھیک ہے میں میوٹ کرتا ہوں. مجھے دے دیں 1 منٹ پھر آپ بولیے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو بات میں نے رکھی تھی، یہ احمدی بھائی ہیں بڑے علم والے شخص، انہوں نے وہی کی کہ ہمارے لیے حجت ہے مرزا صاحب. میں نے بھی آپ کو یہی بات بولی تھی کہ کسی اور کا ایمانی معاملات میں
میرا ایمان نہیں ہے. ایمانی معاملات میں صرف مرزا غلام احمد علیہ السلام. انتظامی معاملات میں جو بھی ہمارے علماء ہیں خلیفہ ہیں ہم ان کے پابند ہیں, لیکن ایمانی معاملات میں ہم حجت ہمارے لیے کون ہے؟ مرزا غلام احمد علیہ السلام. اب آپ کو جواب مل گیا, اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ہی پیج پر ہیں. جو آپ گھنٹے سے ماشاءاللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ علیحدہ پیج پہ ہو, وہ علیحدہ پیج پر, آپ علیحدہ پیج پر ہیں, وہ علیحدہ پیج پر. جی اب آپ فرمائیں عامر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے صرف ایک جلسہ سالانہ کی لمبی تقریر سنی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں میں نے سنا. میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ ملک صاحب آپ کے پیچھے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے, آپ نے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے ووٹ لینے کی کوشش کی. 2 بندوں نے یہاں آ کے کہا ملک صاحب جو بات آپ کہیں گے وہ ہماری ہوگی. ٹھیک, میں نے کہا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے کسی تحریر کا, آپ نے اس تحریر کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تحریر غلط ہے اور یہ انہوں نے بات غلط لکھی ہے, میں اس کو نہیں مانتا. کیا یہ آپ کے ساتھی بھی آپ کے پیچھے ایسا کہیں گے؟ آپ نے کہا دوبارہ تحریر لگاؤ, تم ہیرا پھیری کرتے ہو, میں تحریر کو دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تحریر آپ کے سامنے لگا دی. اب انہوں نے جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے, آپ میرا ٹائم زیادہ ہو گیا, چلو ٹھیک. نہیں, آپ الفاظوں کے چناؤ کر کے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے. میں نے یہ کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں, اگر اس تحریر میں یہ مطلب ہے کہ مرزا صاحب آخری ہیں تو میں انکار کرتا ہوں, غلط مانتا ہوں. آپ اپنی مرضی سے نہ جو مرضی الفاظوں کا آگے پیچھے کرتے. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ نے ان سے پوچھا اپنے بھائی سے کیا اس تحریر میں یہ بات ہے؟ انہوں نے کوئی جواب دیا ہے؟ انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کر کے دکھائی ہے آپ کو جلسہ سالانہ کی. انہوں نے اس جواز تحریر کو ریجیکٹ کر دیا. اگر یہ میننگ ہے تو انہوں نے فرما دیا. کہاں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے؟ کہاں انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے؟ سنیں, انہوں نے حضور کا فرما دیا, خلیفے کا ارشاد فرما دیا, خلیفہ صاحب کا, کہ اگر کوئی نبی آتا ہے تو آ سکتا ہے, اس نے اپنی سچائی خود بیان کرنی ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات ساتھ ایڈ کر دوں, آج تک جو بھی نبی آیا ہے اس نے اپنی سچائی خود ہی ثابت کی ہے. مرزا صاحب کی سچائی کرنے کے لیے کوئی ثابت کرنے کے لیے کوئی اور آئے تھے, انہوں نے بھی خود کی تھی. جو اب آئے گا تو حضور کی بات سے ایک اور چیز ایڈ کر لیں, جو بھی آئے گا ہر نبی نے اپنی سچائی خود ہی ثابت کی ہے. جو بھی آئے گا وہ خود ہی ثابت کرے گا. لیکن آپ کو جماعت کا عقیدہ پتہ چل گیا کہ خلیفہ صاحب کا بھی عقیدہ ہے, آ سکتے ہیں, انکار تو ہے ہی نہیں. اب آپ یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت کا جو عقیدہ ہے نا وہ مرزا صاحب کے صحابہ کے ساتھ نہیں ملتا. مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ صحابہ رسول اللہ میں داخل ہو گیا. اب یہ جو صحابہ رسول اللہ ہیں آپ کے, ان کی بات کو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے, اور دلیل آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے کئی علماء کی بات کو نہیں مانتے. ٹھیک, ہمارے وہ علماء عام علماء ہیں, ان کی بات حجت نہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث حجت ہے. لیکن جو صاحب قرآن کی بات کا معنی صحابی بیان کرتا ہے اس پر اس امت میں کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے. کون بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو صحابی نے بیان کی ہے اس سے بڑھ کر میں صحیح سمجھاؤں نبی پاک کی بات ہے؟ کوئی بندہ ہمارے اندر, کوئی بھی بندہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا. جی سر, میں اگر مجھے اجازت دیں میں پیش کر دیتا ہوں. اگر آپ جی آپ دیکھیں, ہمارے محترم عامر نذیر صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی میں تھوڑا سا بیچ میں آج کال آ گئی تھی, میں سن نہیں پایا, لیکن عامر صاحب مجھے تصحیح کر دیجئے اگر میں صحیح سمجھا ہوں آپ کا پوائنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا جو قول ہیں وہ حجت ہیں, جو دوسرے مسلمان علماء ہیں ان کے اقوال جو ہیں وہ آپ کے لیے حجت نہیں, لیکن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں وہ آپ کے لیے حجت ہے. اگر میں صحیح سمجھاؤں سر؟ غلط سمجھیں. اچھا, مجھے دوبارہ سمجھا. آپ نے کبھی بھی کسی کی بات کو جس طرح وہ بیان کرتا ہے نا اس طرح آپ نے کبھی بھی نہ سمجھا ہے نہ بیان کبھی کیا ہے. یہ آپ کی قسم بھی دی جا سکتی. سر یہ میری ججمنٹ کامنٹ نہ دیں سر. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سن لیجیے سر, میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں آپ ججمنٹ کامنٹ نہ دیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہے کیا وہ میں صحیح سمجھا ہوں سر؟ آپ غلط سمجھے ہیں, اور آپ کا اس بات سے
कोई और लेना देना भी नहीं, मेरी सिर्फ मलिक साहब से आमिर बात हो रही है, साहब, वो हो रही है। समझ गए हैं, सुने प्लीज उवैस साहब, एक वो तो आप गलत गलत समझे मानी बयान हैं। कर रहे सर, हैं। सर आमिर साहब एक मिनट, आपने अच्छा, सवाल अगर आप किया, वो वोटिंग नहीं गलत- करेंगे तो आमिर साहब, आपको पता नहीं है अवैस खान साहब कि मुझे आमिर वोटिंग करनी भी साहब, आती है और आपसे ज्यादा आती प्लीज है। आमिर साहब एक मिनट, उनका कहते हैं अगर वो गलत समझे हैं तो आपने सवाल किया साबित करो, वो साबित कर रहे हैं। अब जो ठीक है आप वो बयान करते हैं, भाई आप तो गलत समझे हो, ये बात ठीक है, अब वो ठीक बात जो आपने बयान करनी है करो। चलो अच्छा ठीक है आमिर साहब, मैं माजरत अपने अल्फाज वापस लेता हूँ सर, अगर आपको इससे बुरा लगा है सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप साहिब इल्म आदमी हैं, तो मेरा वो मतलब मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं था। चलिए मुझे आप ऐसा कीजिए कि जो बात आपकी, मैं शायद मेरे फ़ोन कॉल में इंटरप्शन से मैं समझ नहीं सका, आप मुझे वो बता दीजिए ताकि मैं फिर उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ सर। जी अमर भाई। अच्छा भाई, एक मिनट होल्ड रखें, एक मिनट होल्ड रखें। यारी साहब फरमा तो यही रहे थे कि उलमा के भाई, बात पे हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। पैर के थे, पैर आगे नहीं, करो, पैरां नु हाथ ओके, मैं लाओ, म्यूट करूँ। पैर आगे करो। गुजारिश ये है मलिक साहब कि ये जो सहाबा के बारे में मैंने मिसाल दी है ना, इस पर जब आप बात करना चाहेंगे तो इस पर बात हो जाएगी। वैसे सब करना चाहेंगे वैसे सब से हो जाएगी, आप करना चाहेंगे आपसे हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप जिन लोगों की बात को मान नहीं रहे, इन लोगों के बारे में आपके मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि जिस शख्स ने मेरे हाथ पर बैत की वो सहाबे रसूलुल्लाह में दाखिल हो गया। ये आम मौलवी नहीं है, इनकी बात अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हैं तो ये सहाबे रसूलुल्लाह, लेकिन हमारे लिए ये हुज्जत नहीं है, तो आप कहने का हक रखते हैं अपने लिए। आपका दीन है, आपका मजहब है, आप जो मर्जी करें उसके साथ। लेकिन ये बात जवाब हाँ, मेरी जहाँ आपका दिल करे मुझे रोको। अच्छा बोलो और बोलो और बोलो। जहाँ आप समझते हैं कि ब्राड आपकी आपने सवाल तो अवैध साहब से सिर्फ इतना किया गया था कि अवैध साहब जो तर्जमा या जो ये पढ़ के बंदे सुना रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? क्या इस इबारत के अंदर यही लिखा हुआ है जो ये बयान कर रहे हैं, या मेरे साथ धोखा कर रहे हैं? सवाल तो ये किया गया था ना। अवैध साहब ने क्या जवाब दिया? जलसा सालाना की तकरीर सुना दी। भाई इतनी सी बात है कि क्या ये बात जो हमने आपके सामने पेश की है इसमें कोई धोखा तो नहीं किया? अवैध साहब से तो सिर्फ इतनी बात है, बाकी आपने इसको ऑन या डिसऑन करना है। अगर ये बात आपके मिर्ज़ा साहब के सहाबी की है, उसके बावजूद जिस तरह आपने पहले कहा है कि मैं इसको नहीं मानता, आप डिसऑन करना चाहें तो भी आज़ाद हैं, ऑन करना चाहें तो भी आज़ाद, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई इस उम्मत में हम सिर्फ एक ही नबी के आने के कायल हैं, इससे ज़्यादा के कायल नहीं हैं, क्योंकि औरों की नफ़ी कर दी गई है ला नबी आबादी कहकर, और इस उम्मत में सिर्फ एक के आने की खबर है, वो है ये। और ये बंदा कौन है? जो मिर्ज़ा साहब के हाथों में जिसने परवरिश पाई है, मिर्ज़ा साहब के बीवी का भाई है और उन्हीं के घर में पला है, उनके हाथ पर बैत की है, उनकी बात को खूब जानता है, उनके मौक़िफ़ को खूब जानता है, कम से कम आपसे ज़्यादा जानता है। आपका ये दावा कि आप मिर्ज़ा साहब की किताब कोई पढ़े बगैर भी आप सब जानते हैं, तो ये गलत है दावा। एक मिनट वैस भाई, एक मिनट प्लीज इजाज़त दीजिएगा। इमरान कालू भाई आ गए हैं, ये तहरीर आपको पढ़ कर सुनाएंगे, इसकी मीनिंग आपको खुद बताएंगे। इमरान साहब आप वो इबारत पढ़ कर सुनाएं और मीनिंग भी बता दें उसकी तशरीह कर कर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, किसी पर हुटिंग, किसी से डायरेक्ट बात नहीं करनी। सारे मेहमान हमारे भाई हैं, हमने आज एक आखिरी दिन नहीं है, रोज़ बैठना है, कल बैठना है, परसों बैठना है, हमने एक दूसरे से इल्मी बातें करनी है। प्लीज़ जी इमरान कालू साहब। तलत भाई किस इबारत के आप कह रहे हैं? ये सुनाई जी पढ़ कर, क्या नाम है वैसा? ये हवाला दे, मैं खुद निकालूंगा। जी क्या नाम, हवाला दे दे। वो आप हवाला भी ले दीजिए। और मलिक साहब, अगर जब भी टाइम हो मेरा वो सवाल पेंडिंग रहेगा
کہ کیا یہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہمارے لیے کہ چونکہ حضرت اسماعیل صاحب صحابی ہیں تو ہمیں ان کا قول حجت لینا چاہیے. تو یہ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے، میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ یہ بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا بات جو ہے. تو یہ سوال میرا پینڈنگ رہے گا، جب بھی موقع ہو ملک صاحب میں میوٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو 1 منٹ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 250-300 سال بعد لکھی گئی ہیں، لیکن مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی موجود ہے. ان کی اپنی تعلیم ہمارے لیے حجت ہے. کوئی صحابہ کوئی ہے، انہوں نے دیکھے ان کے کئی صحابہ ایسے ہیں انہیں نبی رسول نہیں مانتے تھے، تو ہم کیا ان کی بات مانیں؟ ان کی بات جی ہاں جی ملک صاحب، وہ آپ نے وہ بات کلیئر کر دی ہے. ملک صاحب آپ نے وہ بات کلیئر کر دی ہے، اور وہ اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں دوبارہ عامر بھائی سے اگر ان کو ایسا لگا، لیکن میں چونکہ اس وقت ایک جگہ موجود ہوں تو شاید اینی وے صرف میرے کہنے کا مطلب ان کی بات سے ایک سوال نکلا تھا جس کا میں سمجھتا تھا کہ شاید ہمیں اس کو سمجھنے میں زیادہ بہتر موقع ملے گا. تو یہ سوال جو ہے، حجت تو وہی ہے جو جیسے آپ نے بیان کیا، لیکن چونکہ انہوں نے حجت کا ایک دوسرا لیول بھی بیان کر دیا ہے کہ صحابہ مسیح موعود جو ہیں گویا وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. تو اب میں اس سٹیپ پہ چلا گیا ہوں کہ اگر ہم وہ قائم کر لیں تو پھر ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے. جزاک اللہ سر. جی جزاک اللہ. جی عمران کالو صاحب. جی طلعت بھائی، سب سے پہلے تو حوالہ دیں کہاں سے یہ انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے، کہاں پر وہ پڑھا ہے، خلیفہ وقت صاحب، امین نذیر صاحب، کوئی کتاب کا نام اور کوئی نمبر، صفحہ نمبر، حوالہ نمبر کوئی دیں پلیز. جی دوسرا یہ بات ہے، میں اس کا تشہیز الاذہان کا پورا ریفرنس دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی بھی بات، خواہ وہ صحابی ہو خواہ کوئی بھی ہو، جس طرح اللہ کے قول کے خلاف کسی بھی نبی کا قول ہو وہ قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف اگر کوئی نبی بات کرے گا تو وہ ہم قابل قبول نہیں کر سکتے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اشاعت السنہ کہہ رہی ہے، یہ اخبار اہل حدیث کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کی حجت جو ہے، جو نبی ہم پر حجت ہے، صرف نبی کی وحی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نبی کی اپنی بات بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی جو وحی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اسی پر ہم نے اطاعت کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نبی کی اپنی بات بھی جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. وہ اخبار اہل حدیث سے کہیں گے تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور پہلے بھی میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، طلعت بھائی اس چیز کے گواہ ہیں. دوسری بات، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر قول ہے، اپنی بات جہاں پر ہے، اس کے اگر کسی نے اس کے مخالف یا اس سے نہ ملتی جلتی ہوئی کوئی بات کی ہوئی ہے، یا اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے سامنے، تو ہم اس بات کو بھائی رد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، سب سے پہلے قرآن ہے ہمارے لیے حجت. اگر کسی بھی نبی کی، کسی بھی ولی کی کوئی بات خدا کی وحی کے خلاف ہے تو وہ رد ہے، وہ نہیں قابل قبول، ہم نہیں مانتے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور اس کے بعد مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، اس کے خلاف اگر کسی کی بات ہم نہیں مانتے. مارچ 1914 کا تشہیز الاذہان ہے ملک صاحب. یہ کہاں پر پڑا ہوا ہے جی؟ ہاں کہاں پر پڑا مارچ ہوا ہے؟ 1914 کا مارچ 1914 کا تشہیز الاذہان ہے جی. ہاں کہاں پڑا ہے یہ بھی بتائیں، کہاں ہے وہ؟ صفحہ نمبر. ہاں اہل اسلام پر کہیں پڑا ہوا ہے؟ عامر صاحب ایک بات آپ کو واضح ہو گئی، جو بات میں نے کی تھی وہی بات کالو بھائی نے کر دی کہ مرزا صاحب کی بات ہمارے لیے حجت ہے. ان کی بات کے علاوہ اگر کسی صحابہ نے بھی کوئی کی ہے تو ہم اس کو آن نہیں کرتے، ہم مرزا صاحب کی بات کو آن کرتے ہیں. وہی میری والی بات بہہ جائے کہ کھبے سجو کر کے آپ اور ہیں وہ اور ہیں، بات تو وہی آ گئی میرے والی کہ ہم مرزا صاحب کو آن کرتے ہیں. اب سب سے پہلی بات یہ ہے طلعت بھائی کہ اعتراض کیا ہے. جب تک اعتراض کا نہیں پتا ہوگا، بتاتے ہیں. وہ یہی اعتراض کر رہے ہیں عبارت میں کہ کسی صحابہ نے یہ اعتراض لکھا ہے، یا اعتراض نہیں لکھا، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مرزا صاحب آخری ہیں بقول ان کے. حالانکہ مجھے بھی ان کی اس سے نا یہ بات واضح نظر نہیں آ رہی، پر یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی کیا تحریر ہے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ میں بتا دیا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی صحابہ، کوئی اولیاء اللہ جو بھی احمدیوں کے ہیں، کوئی بھی لکھتے رہے. ہمارے لیے حجت ایمانی معاملات میں مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے.
جی عامر صاحب آپ کہاں گئے ہیں بتائیں کچھ سفر جی یہ تشہیز الاذان جو انہوں نے کہا 1913 کا، یہ کہاں پڑا ہے؟ الاسلام پر کہیں پڑا ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں مل رہا اسلام پر، ہماری ویب سائٹ پہ تو مجھے نہیں مل رہا۔ تو وہ نکالیں کہاں پر ہے تاکہ وہ ہم اس کو پورا پڑھ سکیں، کیا مضمون ہے اور اطراف۔ یہ میرے خیال میں عامر صاحب نے یہ نکالا ہوا، اگر یہ آپ لے لیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو عامر صاحب کی آئی ڈی پہ ہے دیکھیں۔ پہلے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہوا ہے۔ اویس صاحب آپ کو کوئی سینڈ کیا ہو آپ لگا دیں اپنی آئی ڈی پر، یا کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری ہے ویب سائٹ طلعت بھائی، ہماری ویب سائٹ پہ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو آن کرتے ہیں، اگر وہاں پر نہیں پڑی ہوئی تو ہم نہیں آن کرتے۔ مطلب یہ کہ یہ مستند حوالہ ہونا چاہیے، کالو بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس حوالے ہونے کے باوجود بھی مرزا صاحب کی بات سے جو بات ٹکرائے گی ہم اس کو آن نہیں کرتے۔ ہاں نہیں کرتے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں حضرت صاحب کی بات پہلے ہی، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، قیامت تک بند نہیں ہے۔ وہ میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو جب ان کی بات واضح آ گئی، اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم قابل قبول ہی نہیں کرتے بھائی، گال ختم، ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور کسی نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا۔ یہی میں نے انہیں بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جماعت احمدیہ کی یہ مانتے ہیں، یہ فلانے کے حوالہ ہے۔ ہم مانتے ہیں جو بات مرزا صاحب کے مطابق ہوگی وہ مانتے ہیں، جو نہیں ہے بھائی نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں کسی نبی کی، خود ان کے اخبارات نے لکھا ہوا ہے کہ رسول کی صرف وہی جو ہے وہ قابل اطاعت ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، میں بھی یہی بات مانتا ہوں کہ اللہ کا نبی رسول انسان بھی ہوتا ہے، حیض انسان، یا اللہ تعالیٰ نے ذاتی ان کے معلومات کے لیے کوئی بات کی ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جو دینی معاملات میں ہماری ہدایت کے لیے اس کے پاس پیغام ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کا انکار خدا کا انکار ہوتا ہے۔ یہ تشہیز الاذان کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ ہماری ویب سائٹ پر کہاں پڑا ہوا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ بتائیں تاکہ میں اس کو اوپن تو کروں۔ کتنے کیوں عامر صاحب ہم دسو نا جی خلیفہ عمران ملک صاحب ایک منٹ میں بزی ہوں، میں نے آپ کو بتایا۔ جی بہتر آپ کے پاس ہے بہتر بھی عامر بھائی۔ اچھا عمران کالو صاحب میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، اور شاید ہم ہو سکتا ہے ہم صحیح جگہ نہ دیکھ رہے ہوں، تو ابھی عامر بھائی آتے ہیں تو ان سے دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ کوئی مجھے بھی یہی اس میں مغالطہ ہو رہا ہے، سمجھ لیں بھی اس وقت، کیونکہ میں بھائی میں نے صبح ساری کی ساری الاسلام کھولی، سامنے رکھی، انہوں نے جو پہلے حوالے بھی پیش کیے وہ بھی میں نے پڑھا سارا، جی سیفی بھائی مجھے بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے سیفی بھائی، لیکن ہو سکتا ہے ہم صحیح جگہ پہ نہ دیکھ رہے ہوں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم دیتے ہیں۔ عامر بھائی صاحب علم آدمی ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو وہ خود ہی اس کا بیان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ویٹ کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ سیفی صاحب پلیز، اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ اگر یہ حوالہ مل بھی جائے تو جہاں پر اگر یہ الفاظ ہوں کہ اب وہ آخری نبی ہیں تو ہم اس کو آن نہیں کرتے ہیں۔ ہم مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کسی بات کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے، ان کے ہمارے لیے جو حجت ہے وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ جی ملک صاحب، آپ نے تو اصول کی بات بیان کی ہے، اور اصول تو وہی ہے، لیکن اگر ہمارے دوست دوسرے اس اصول کے باوجود اس چیز کو آگے کرنا چاہ رہے تو ہم ٹھیک ہے، آپ کا ان کا استحقاق ہے کہ وہ جس چیز کو پڑھیں اور جیسے سمجھیں، لیکن اگر وہ جب وہ ہمیں پیش کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایویلیویٹ کر لیں گے کہ یہ حوالہ بھی کہاں تک اتھینٹک ہے۔ لیکن جو اصول کی جو قاعدہ ہے، اصول ہے، وہ جو ہمارے لیے حجت کا، وہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے، یہ ان کا استحقاق ہے کہ جیسے ہی اس کو مناسب سمجھیں ویسے سمجھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کا، وہ بھی سبحانہ ویس بھائی ملک صاحب نے بھی واضح پیغام یہی دیا تھا جو بھی عمران کالو صاحب نے دیا اور آپ نے بھی دیا ہے، کہ ہمارا ایمانی معاملات میں جو مرزا صاحب نے لکھا ہے ہمارا وہ ایمان ہے، وہی حجت ہے، اور یہ واضح پیغام ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو اللہ سے علم حاصل کر کے بتایا ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا طلعت بھائی، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی پوچھیں دیکھیں ویب سائٹ پہ تو بہت ساری ایسی جتنی بھی جو اشاعت ہوئی ہے وہ ساری مرزا صاحب کی ہینڈ ریٹن تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ہینڈ ریٹن جب نہیں ہے تو اس میں کوئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی آن کریں گے؟ سنیں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانی معاملات میں ہمارے لیے آخری اور فائنل فیصلہ مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔
اگر یہاں پر نہیں ہے تو کتب تو ان کی موجود ہے، وہاں سے مل جاتا ہے. لیکن آخری حجت ہمارے لیے دیکھیں، مرزا صاحب کو ابھی کئی احمدی کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے کہ وہ نبی رسول نہیں ہیں، انہوں نے نہیں دعویٰ کیا. وہ ان کی اپنی رائے ہے، ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم انہیں آن کرتے ہیں. جماعت احمدیہ انہیں اللہ کا سچا نبی رسول مانتی ہے. باہر کوئی ایکس وائی زیڈ جو مرضی ہے کہتا رہے، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کی جو وہ بات کہہ دے اس کی صفائیاں ہم دیتے رہیں. ہمارا نہیں میں نے یہ بات ہی مرزا نہیں کی صاحب. طلعت صاحب، میں نے یہ بات کی ہے کہ کل میں اگر جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر مرزا صاحب کی کسی کتاب کے اندر انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے اور وہ نیا تو ایڈیشن، ہم نہیں کریں گے، نہیں سن تو کریں. لیں، وہ نیا ایڈیشن جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ ہوتا آیا ہے. ابھی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ دیں نا، ہاں کیا اس سیاست پہ پہ بات نہ بات آپ کریں. سے بات نہیں میں کر رہا، میں طلعت ہاں صاحب تو سے آپ اگر قرآن میں کوئی کالو بھائی انٹرپریٹیشن کرتے کالو ہیں، بھائی مانیں گے آپ قرآن کو؟ یار ان کو طلعت بھائی کالو بھائی بات کر لینے دیں، ان کو بات کر لینے دیں، بات کر لینے دیں، کوئی بات نہیں. جی جی بنی اسرائیل بھائی بات دیکھیں کیجیے. طلعت بھائی، یہ جتنے بھی ایڈیشن اس وقت ویب سائٹ پہ موجود ہیں، یہ مرزا صاحب کے ہینڈ ریٹن نہیں ہیں. جو ہینڈ ریٹن ہے وہ جو ہے وہ اس ٹائم وہ اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ جو ہینڈ ریٹن ہے اور جو ایڈیشن اس وقت. آبجیکشن آپ کوئی ثبوت کے ساتھ بات کریں نا. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں بات تو نہیں سن لیں. کر سکتے ہیں، وہ اور بات کی بات تو بات ہے. کرنے کا نہیں مقصد نہیں نہیں نا، بات سنیں پہلے یہاں پر ایک ثبوت دیں کہ یہاں پر مرزا صاحب نے یہ کتاب میں یہ ہے، تو آپ کے وہاں پر یہ بات اس طرح بالکل نہیں ہے. اس کا میں اس بتائیں کو دوں گا نا. میرا بتائیں. جنرل بات کرنے کا مقصد جو ہے طلعت بھائی وہ نہیں، پہلی صرف آپ بات تو پہلے ان کا اپنا الزام عقیدہ کیا لگاتے ہے، پھر کہہ ہمارے رہے ہیں جنرل بات ہے، یہ تو بات غلط ہے. جرنل آپ بات کر رہا اس چیز کا ثبوت دے کے پھر کہ یہ دیکھو جی یہ بات ایسی ہوئی ہے. وہ یار ایسے جب بات ثبوت کیسے دے دیا پھر تو بات ہی ثابت ہو جائے گی. میں آپ تو سے ایک ہو جائے جنرل تو اصول کرو لے نا. رہا ہوں. بات نہیں ثابت ہوگی، آپ نے بحث کرنی ہے صرف. میں اچھا بات سن لیں، میں آپ سے ملک جی صاحب، ایک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ تحریر ہی ہماری نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسی تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو آپ کی ہے ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی لٹریچر کا حصہ ہے، آپ کی فلاں کتاب کی ہے، تو وہ تو سیدھا دھوکہ اور فراڈ ہے نا. اگر یہ تحریر آپ کی ہے، یعنی آپ کے اکابرین کی ہے، انہوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے یا نہیں کیا، کسی ویب سائٹ پر دوسری پر ہے، اس پر نہیں ہے، کسی اور بندے نے اپلوڈ کیا ہو، آرکائیو پہ پڑی ہے یا آپ کی کسی دوسری ویب سائٹ پر پڑی، تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ ہے آپ کی تحریر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسالہ تشہیز الاذہان کی یہ تحریر ہے، مارچ 1914 کی یہ تحریر ہے. اور دوسرا جو میں حوالہ پیش کیا تھا پہلے آپ کو، وہ بھی آپ کے مولوی کیا نام ہے سعید لاہوری صاحب کی، محمد سعید لاہوری صاحب کی تحریر ہے، اور وہ بھی تشہیز الاذہان کی ہی تحریر ہے. وہ بھی مرزا صاحب کے صحابی ہیں. آپ کہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، الگ بات ہے، لیکن یہ تحریر آپ کی ہی ہے. بھلے وہ آپ کی اس وقت جو alislam.org ہے اس پہ موجود ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ تشہیز الاذہان رسالے وہاں پر پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے. البتہ آپ کی لائبریری میں یہ موجود ہے، ربوہ کی لائبریری میں، قادیان میں، وہاں موجود ہے یہ رسالے. سننے کر بھائی، بات یہ ہے کہ ہماری بات جو شروع ہوئی تھی، آپ نے یہی کہا تھا کہ آپ کو جماعت احمدیہ نہیں کہتی. وہ اور ان کے صحابہ اکٹھے ہیں، صحابہ نے کہہ دیا وہ آخری ہیں، آپ کے فلاں جماعت کہہ رہی آخری ہے. میں نے کہا تھا نہیں، ہم مرزا صاحب کو اون کرتے ہیں. مرزا صاحب نے نہیں فرمایا. مرزا صاحب نے فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا ہے جلالی مسیح میرے بعد آئے گا. اور جلالی مسیح جو ان کا فرمانا ہے، انہوں نے ایک اللہ کا نبی آئے گا مسیح، اسی کو کہتے. تو میں نے آپ کو اختلاف کر دیا، پھر قرآن کی آیت بتائی. میرا مرزا صاحب کو بھی اللہ کی کتاب سے مانتا ہوں. اگر مرزا صاحب نے قرآن کے خلاف بات کی ہے تو میرا عقل خراب ہے، دماغ خراب ہے کہ میں انہیں نبی رسول مان لوں گا. میرے کوئی خاندان تھوڑی لگا ہوا ان کے پیچھے کہ میں ابا احمدی تھے، دادا احمدی تھے، میں نے احمدی رہنا. میں تو ایک سیکنڈ سے ان سے چھوڑ دوں گا. تو میں نے آپ کو بات ثابت کی تھی کہ مرزا صاحب نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے. لیکن آپ بس ضد تھے کہ آپ کے صحابی، ان کے صحابی نے یہ فرمایا ہے، یہ تحریر لکھی ہے. میں نے کہا اگر ان کی تحریر سے یہی میننگ ہے تو میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں، کیونکہ مرزا صاحب میرے لیے حجت ہے، اللہ کی کتاب حجت ہے. تو ہمیں صاحب پلیز آپ ایسا نہ کریں. ہم آپ کو ثابت کر چکے ہیں، یہ احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب کی کسی تحریر میں یہ نہیں ہے کہ میں آخری ہوں، بلکہ ان کی تحریر میں ہے کہ میں نبی رسول آ سکتے ہیں. انہوں نے تو یہاں فرمایا کہ وہ جو عیسیٰ جس کا انتظار کر رہے ہو شاید ایسے سووں کے ساتھ عیسیٰ آ جائے. اللہ کی مرضی ہے، انہوں نے یہ بتایا. اللہ کی مرضی، اللہ سے کوئی تھوڑی مقابلہ کر سکتا ہے. میں نہیں آنے دوں گا. انہوں نے بات واضح کر دی ہے، اور ہم اس معاملے میں سارے احمدی ایک ہی پیج پر ہیں.
جب اللہ چاہے، جس وقت چاہے، اللہ مرضی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، جب مرضی ہے وہ بھیج دے، اس میں کوئی ہمارا اچھا کسی ملک غلطی کا سن لیں اب بھائی اب سن میں لیں بات اویس کرنے بھائی، یہ انہوں نے کہا جی یہ تحریر آپ کی ہے اور آپ پتہ نہیں وہ چھپی ہے یا نہیں چھپی ہے، کارلو بھائی مجھے ایک سیکنڈ کائنڈلی یار دے دیجیے، ملک میں صاحب بہت اگر آپ مصروف. نے بات کرنی عامر ہے بھائی ٹھیک اگر ہے، اگر آپ آپ کے سب اجازت دیں. بھائیوں نے بات کرنی نہیں ہے نہیں 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 عامر بھائی پھر آپ مجھے سے آپ اجازت سے دے دیں بھائی. عامر بھائی آپ کی اجازت ہو تو اب میں بولوں گا سر، ادروائز میں میوٹ کر لوں گا سر. آپ مجھے اجازت دیتے 5-10 سیکنڈ کی ملک صاحب سے بات کرنے کی؟ کریں بات اچھا شکریہ. اچھا ملک صاحب دیکھیں، آج کل کیونکہ سافٹ ویئر ایسے موجود ہیں کہ جہاں پہ یہ فوٹو شاپ قسم کی ڈاکومنٹس پیدا کیے جا سکتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. میں عامر بھائی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی میں نیگیٹو کر رہا ہوں کہلو بھائی ذرا بات کر لینے دیجیے، آپ نہ کریں. مجھے کر لینے دیجیے. تو چونکہ آج کل یہ اس قسم کے سافٹ ویئر موجود ہیں ملک بھائی، عوان صاحب، کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں، اس میں اپنی مرضی کی تحریرات لکھ کے اور بالکل ایسی ہی شیپ کی میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں ایک اور تصویر جس میں یہ الفاظ کسی اور طرح سے درج ہوں گے. تو یہ مشکل ہو جاتا ہے اس معاملے میں کہ یہ کہاں سے آئی ہے تحریر. نمبر ایک، یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اسی لیے گزارش ہے کہ عامر بھائی نے اس کا اگر کوئی ریفرنس کوئی مل جائے ہمیں تو ہم اس کو، میں نے جیسے کہا کہ میں ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی آپ مناسب سمجھیں آپ دے دیجئے. دوسری بات یہ ہے ملک صاحب، وہ ہے اصول و مبادی کی، جس کا دعویٰ ہے نا بارے ثبوت اسی پہ ہے. یہ جو عامر بھائی نے دکھائی ہے ہمیں تحریر، چونکہ ہمیں اس کے معاملے میں ہم شور نہیں ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تو اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ اگر عامر بھائی اس کا مطلب جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی تحریر ہے اور ہمیں اشکال ہے اس میں، تو وہ اس کے لیے ایسا کوئی ہمیں ثبوت دے دیں کہ جس سے ہماری بھی سیٹسفیکشن ہو جائے. جی سر، تو بہت شکریہ. میری بس یہ گزارش ہے سر. مجھے بات کرنے دیں، میں دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوٹو شاپ کے ذریعے سے کسی کی پکچر کو، کسی کے پیج کو ایڈٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی ایسے لفظ ڈالتا ہے جو آپ کی اصل تحریر میں یا اصل کتاب میں نہیں تھے، تو وہ پرلے درجے کا خائن اور بددیانت ہے. جب وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ خیانت کی ہے اور یہ بددیانتی کی ہے، میرا خیال ہے کہ یا اس کو معافی مانگنی چاہیے یا ٹک ٹاک چھوڑ دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، آپ اس کتاب کو اپنی لائبریری سے چیک کر لیں. آپ کی لائبریری میں یہ رسالے موجود ہیں، پڑے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے آپ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیے تو ایک الگ بات ہے. اگر وہاں یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں کچھ اور ہے، ہم نے کوئی ایڈٹ کر کے اس میں کمی بیشی کر کے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں فوٹو شاپ وغیرہ کر کے کوئی گڑبڑ کی ہے، سب کے سامنے یہاں ہم معافی مانگیں گے، یا آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ اتنی بہرحال یہ میں نے پہلے دیا تھا مارچ 1917 کا تشہیر الاذہان، یہ ہے مارچ 1914 کا، یہ ہے اگست 1917 کا تشہیر الاذہان. اس میں جو میاں محمد سعید صاحب لاہوری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی یار بہت جب سی تک یہ مصلحتوں. نہیں نا ثابت نہ یار یہ چپ کریں ملک صاحب، جب تک غلط کا یہ پتہ ہی نہیں ہماری تحریر ہے کس کی تحریر ہے، اور ملک صاحب اگر جا رہے ہیں یار یہ بندے آپ نے پہلے یہ ثابت کریں نا ہماری ہے، حوالہ پورا دیں، بات کرنے دیں. پرچی لے کر آ جاتے ہیں. ملک صاحب ان کو نیچے اتار دیں. یہ خام کا کوئی، عامر صاحب آپ بات کریں. میرا خیال ہے کہ آپ بھی شاید مجبور ہیں، کمزور ہیں. ٹون کو چھوڑیں، آپ بات کریں جو بات کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے آپ کے سامنے مارچ 1914 کا تشہیر الاذہان رکھا ہے، اب یہ اگست 1917 کا تشہیر الاذہان ہے. اس میں میاں محمد سعید صاحب لاہوری کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رکھنا واقعہ کرتا ہے. چنانچہ وہ آگے آپ کے مرزا صاحب کا حوالہ دے کے کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، تحفہ گولڈویہ حوالہ نمبر 8 صفحہ نمبر 98، غرض یہ مرزا صاحب کی تحریروں سے انہوں نے ایک بات ثابت کی ہوئی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہیں نہیں لکھا کہ میں آخری ہوں، انہوں نے مرزا صاحب کی ہی تحریروں سے یہ بات ثابت کی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد امت کے اندر صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے، بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں میں رکھنا واقعہ کر دیتا ہے. کہتے ہیں حوالہ نمبر 8 میں تحفہ گولڈویہ صفحہ 98 سے عبارت لکھ کر کہتے ہیں، غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باعث مقدر تھے،
नंबर एक बास तकमील इशाअत हदायत के लिए, नंबर 2 दूसरा बास तकमील इशाअत हदायत के लिए। ये दोनों किस्म की तकमील रोज़े शशम से वाबस्ता थी ताकि खातमुल अंबिया की मशाबियत खातमुल मखलूकात से अतम और अकमल तौर पर हो जावे, और ताकि दायरा खलकत अपने इस्तदराक कामिला को पहुंच जावे। सो एक तो वो रोज़े शशम था जिसमें आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम नाजिल हुई, और दूसरा वो रोज़े शशम है जिसकी निस्बत आयत ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले में वादा था। ये इन्होंने मिर्जा साहब की जो तहरीर है ना, तोहफा गोलडविया सफ़ा 98, वहां से कोट करके ये बात साबित की है कि इस उम्मत में हम सिर्फ एक ही नबी का आना मानते हैं, और एक से ज्यादा अगर नबी आएंगे तो अल्लाह ताला की मसलहतों और हिकमतों के खिलाफ है। तो ये 2 तहरीरें आपके सामने रख दी हैं, दोनों तशीज़ुल अज़ान की, एक मार्च 1914, ये अगस्त 1917 की, दोनों मिर्जा साहब के साहबी हैं। वो मिर्जा साहब के बेटे इसके एडिटर हैं तशीज़ुल अज़ान के। आप कह दें कि भाई हम इसको नहीं ऑन करते, इसको मुस्तरद करते हैं, आपका राइट है, लेकिन ये ना कहें कि हमने अगर धोखा किया, आप अपनी किताब से चेक कर लें, हम माफी मांगेंगे आपसे। नहीं सर, माफी की जरूरत नहीं है अमर भाई जी। अब अवैस भाई मौका दें, तलत भाई आप भी मौका देंगे जी। बात ये है सबसे पहली कि हाँ जी मलिक साहब, आपकी तरफ से किसी और ने जवाब देना है? कालू भाई आप जवाब सुने ना जरा हौसले। मलिक साहब, आपकी तरफ से किसी और ने जवाब देना है? उन्होंने मुझे कहा था ऊपर आकर के जवाब दें, तो मैंने जवाब देना शुरू मलिक साहब, शायद आप उन्होंने नहीं कहा था, मैंने आपको बुलाया था। हाँ जी, आपकी मैं बात कर रहा हूँ। कालू भाई 1 मिनट इजाजत दे दें प्लीज, मैं सोने वीर प्लीज। हमने भी आपकी बात करनी है, आपने भी हमारी बात करनी है, हम एक हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब मुखालफत से आप खुद आगे से अक्ल वाले हैं, समझदार हैं। तो आमिर साहब, बात ये है कि जितने मुसलमान उलमा जो ईसा अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, वो अब सुन लेना, चलो नहीं ना, वो कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? वो तो मोहम्मद सच्चे मुसलमान हैं, कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी रसूल भी मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी तहरीरात मौजूद हैं कि वो फौत हो गए हैं, अब किसी ने नहीं आना। तो फिर आप उनसे क्यों इख्तिलाफ करते हैं? ये इख्तिलाफात अंदरूनी होते हैं, कोई उनको क्या समझता है। हम उनके अपनी जो देखें मिर्ज़ा साहब की अपनी कुतुब मौजूद है, हमने उसके बाद जाके किसी साहबी से उनकी मालूमात लेना है। क्या उनकी कुतुब ना होती ना, तो सिर्फ उनके जो साहबी होते हैं, साथी होते हैं, हम उनसे पूछते क्या हुआ था जी, क्या उनकी खुद कुतुब मौजूद है, कुतुब में उन्होंने नहीं फरमाया, बल्कि उल्टा हम और हमारे खलीफा भी अर्ज फरमा रहे हैं कि कोई अगर नबी आ जाता है तो उसने अपनी नबूवत खुद साबित करनी है। हाँ, आ सकता है। फिर आप क्यों बस जिद हैं हमारे मुखालफत में? भाई नहीं तुम मानो कि अब नबी कोई नहीं आ सकता। हम हर बात जमात अहमदी की मुखालफत में क्यों करते हैं? वो हम पीट रहे हैं, हमारे खलीफा पीट रहे हैं, हमारा नबी कह रहे हैं आ सकते हैं, हम उसके मानने वाले कह रहे हैं आ सकते। नहीं वो एक साहबी ने किया सी, नहीं वो आखिरी नहीं आ सकता। तो अगर कहा भी है, मैंने आपको पहले कहा, अगर वो तहरीर मिल भी जाती है और उसमें ये साबित भी हो जाता है कि उन्होंने ये फरमाया है कि मिर्ज़ा साहब आखिरी, उनके बाद हम उसको ऑन नहीं करते। ये आप जितनी ढूंढ लो ले भी आओ, जब हम उसको ऑन ही नहीं कर रहे हैं, ना मिर्ज़ा साहब ऑन कर रहे हैं, ना हमारी जमात, ना खलीफा, ना हम, फिर आप वो ले भी आओ तो फिर हमारे लिए उसकी क्या औकात है? तो प्लीज़ आप समझे, हमारा अकीदा जो आपको बता दी, आप बस जिद हो हर मामले में जमात अहमदिया के और हजूर के, जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आता है वो वही वाली बात है। जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आता है कहते हो मिर्ज़ा साहब ने नबी रसूल होने का ऐलान किया है, दावा किया, वो इस्लाम से खारिज है। जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आता है नहीं, यहाँ पर हमने बताना नहीं किया, वहाँ कहते हो नहीं मिर्ज़ा साहब को तो नबी रसूल होने का दावा ही नहीं। वो हम किधर फंस गए हैं, किन बेवकूफ़ों के हमारे मुखालिफ। वो खुदा के बंदों, कोई अकल से तो मुखालफत करो यार, कोई इल्म से मुखालफत। ठीक है, मौका दे दे। तलत भाई एक सवाल है, वो कहते हैं यार मलिक साहब या इनको खामोश रखें या नीचे हमें ये दिखा दें कि नबूवत बंद है, हमें ये दिखा दें। कालू भाई मलिक साहब, ये तलत भाई सवाल क्या है आपके पूरे मलिक साहब बात होगी सुनता नहीं है। मैं तलत भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे तो करने दो। कालू भाई, ओवैस भाई, तलत भाई आपसे सवाल है।
जमात मलिक साहब अहमदिया मुझे के बात खत्म पूरे करने दो, फिर मैं लिटरेचर बिजी से, हो जाऊंगा। आप जो मर्जी आपस में करते जमात रहिएगा। अहमदिया के आप पूरे मुझे लिटरेचर बात से करने यार, आप ये 3 लोगों ने दिखा मेरे से दें बातें कि करनी है। जमात अहमदिया ने कहीं पर कहा है कि अब मिर्जा साहब के बाद नबूवत खत्म है, दिखाएं। खलास मलिक साहब पूछ लेते अल्फाज मैं सुन लेना पूछ लूंगा। यही बात हम घंटा हो गया कर रहे हैं, पूछने की जरूरत क्या है? सुने, ये तो दलीलें सुन दे ले। रहे हैं कि भाई नबी आ सकते हैं, छोड़ दें हम सुन उन्हें। लें मलिक जी साहब सुन लें, अल्फाज सुन लें। ये माह फरवरी 1916 का आपके सामने तशरीजुल अज़हान है। और नहीं नबी है आखिर हमारा, ज़मान उसकी यार हमें नहीं कालू पता भाई अपनी सुन तरफ से। वास्ता दे तलत दिया भाई ये एक कालू चीज भाई। जो नहीं है ओ जब मलिक तक साहब वो यार प्रूफ नहीं है बात क्यों यार पर नहीं कसवा यार रहे हैं हमें? थल्ले ला दियो कालू भाई ये नहीं अल्लाह का सुन नाम सकते है, बात करने दो भैया सानू यार, थल्ले ला दियो। झूठ बोलते उन्हें रहते बात हैं। करने दो। वैस भाई झूठा तू ते तेरा सारा जो अब जेड़ा बकवास सरकारी बंद कर, एमडी सूरी नहीं दिया बच्चिया ओ सूरा ओ और दिने खंजीरियत दे नाल तल्लुक है ओके तेरा। अपना मलिक साहब सबको उतार दें। मलिक साहब अपना गालां कड्डोगे इत्थे नहीं मलिक इमरान साहब खान दी कालू जिम्मेदारी साहब जेड़े उत्ते बाहर हाँ के तुहानू कहंदे ने गालां कड्डो सानू आमिर भाई जरा इंसान दे हम बच्चे यार वो गल उतार करन दा दिए। तरीका है। ठीक है आमिर ठीक है साहब आमिर अब भाई क्यों अब दिया, वो लोग चुप हो चले जाए, गए आमिर उतार भाई। दिया, यार उतार मलिक दिया साहब तुम। तुसी एंड वेख के ओ एंड वेख यार के उतार अगे भी दिया, बिलाल भाई ना क्या गालम करें, गलोच होए ने मैंने सर फाड़ना है, फैर मारना है इनको मैंने, ठीक गोली है सर मारनी है। ठीक थल्ले है ला आमिर के भाई तो अब फैर आप तू बाद हुंदा है। सुन लो एक अच्छा मिनट चलो अल्फाज मैंने मैं फिर उतार जाना दिया। आमिर ए भाई मेरे आमिर अल्फाज भाई सुन लो छोड़िए। एक मिनट आमिर एक साहब मिनट सुन लो आपके अल्फाज। सामने 10 मिनट तक उनकी मिन्नतें करता रहा हूँ, अब उतार दिया, खुदा का वास्ता। अब अच्छा उवैस भाई अल्फाज जवाब सुन लो दो, ਮੈਨੂੰ उवैस भाई इजाजत ਦੇ ਦਿਓ जवाब ਮੈਂ दो। ਸਿਰਫ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੇ हाँ, ਬਾਰੇ बोलो ਉਹਨਾਂ ਨੇ बोलो ਲਿਖਿਆ बोलो। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जो कुछ लिखा है ये मसीह मऊद का कलाम है, मियां मोहम्मद सईद साहब लाहौरी की जाती राय नहीं है। इसलिए जो साहब नाक मुंह चढ़ाएं या हमें गाली करार दें वो पहले अपने ईमान की फिक्र करें। ए एडिटर रसाला शाह तशीजुल अज़हान पता कौन सी ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਆਖिर ज़मान मिर्जा साहब है। ओके उवैस भाई आपको जवाब दो, उवैस भाई दें जवाब। जी सर मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ आमिर साहब देखिए आप जो सबूत पेश कर रहे हैं वो आपका इस्तेहकाक है सर। आप बिल्कुल आप और आप इससे कोई शख्स आपको नहीं रोक सकता और ना किसी को चाहिए कि आपकी गलत इंटरप्रिटेशंस जो है वो आपकी अपनी हैं। दैट्स फाइन। मैं हमारा ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखिए सबूत वो होता है जो वेरीफाई हो जाए। आप पेश करें ये लेकिन ये सबूत मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा। हमारे दोस्त जो हैं अहमदिया जमात के वो कंफर्म कर लें कि आपने जो बात पेश की है जैसे आप हजरत मसीह मौद की किताबें पेश करते हैं तो हम वेरीफाई कर लेते हैं राइट अवे। ये असूल है और चूंकि ये आपने पेश किया है तो उसका बारे सबूत जो है काइंडली वो आपके तरफ है कि आप ये सब ठीक है। आइए ये देखिए आमिर भाई ये जो आमिर भाई मेरी अर्ज सुन लीजिए ये जो आप लगा रहे हैं ना ये डिजिटल फोटोज हैं ठीक है तो उसमें एक मुश्किल आ रही है ना जेन्युइन प्रॉब्लम है उसमें मैं आपके इसको हल नहीं करता हूँ हल कर देता हूँ। आप मुझे मेरे इस नंबर पर मैसेज करें मैं आपको इसका PDF भेज देता हूँ फिर ठीक है। मुझे अपना इस नंबर पर 320 92 14 845 इटालियन कोड लगा के ना 000399 सर बस एहतराम सर आप प्रिंट निकाल कर और PDF बना के भेज दो। इससे बात तो वही है। चलो जी PDF भी मैं आप बनाए तो फिर मेरी बात सुने। अच्छा चले मेरी बात सुन लें आखिरी अभी भी आप नहीं मानते आमिर भाई बात सुन लीजिए मैं आपको लिंक देता हूँ आपकी वेबसाइट का। हजरत एक मिनट है तो जाए ना जल्दी ना करें। मैं आपकी वेबसाइट का लिंक सेंड करता हूँ उस पर ये पड़े हुए हैं उसको चेक कर ले फिर ठीक है आपका सही है। वो मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि आमिर साहब पहले पूरी बात सुन ले। मैंने जो बातें की फिर आप अपनी मर्जी के अल्फाज लगाकर मतलब निकाल लेते। अगर वहां पर मिल भी जाए ये उसे ऑन भी कर ले। मैं नहीं ऑन करता आपको बात फाइनली बता रही। कल आप अकेले हैं अब आपके पास अब आप अकेले तो नहीं ना डिसऑन करने लगे। अब तो आपके पीछे संदूकड़ी रख के वोट डलवा ली है ना हमने 3-4। मैं अकेला हूँ। मिर्जा साहब के मामले में सारी दुनिया उनके कोई और मानना शुरू हो जाए। मैं मिर्जा साहब के अलावा एक नुक्ता भी नहीं मानता हूँ ईमानी मामला में। आपको फाइनल कर दिए ये इनके साथ मामला सारी रात तलत भाई रोंदे रहे थे। पहले दसो जी केड़ी जगह ते किथे पिया है हुण कह रहे हो नहीं कर दे नहीं बनी साहिल और झूठे और कज़ाब। मैंने इनको
35 مرتبہ میں نے اپنی بات یہی بولی ہے, پوچھے بیٹھے دیکھیے سر میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں, صاحب چلو آپ اور معاملے تو جھوٹ بولتے ہیں, اس معاملے تو سچ بول دو. میں نے آپ کو بتایا نہیں کوئی اگر یار یہ آپ نے بولا, دیکھیں بات سنیں طلعت بھائی, آپ نے بولا باقیوں کو بھی بلا کے پوچھ لیں, وہ بھی وہی بولیں گے جو میں بول رہا ہوں. ذمہ دار نہیں ہے, میں ٹھیکہ چاہے تو سارے نا. بنی اسرائیل بھائی دیکھیے ایک بات ہے کہ جب ثبوت مل جائے گا نا ہم اس کو کنفرم کر لیں گے. اگلی ڈبیٹ اس کے بعد کی ہے, یہ ہم پہلے ہی فتویٰ نہیں دے یار سکتے. وہ لنک دے رہے ہیں نا آپ کو, لنک دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں جی جی انہوں نے آپ فرمایا کہ ویریفائی وہ کر دیتے لیں ہیں. پھر ہمیں بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. صحیح ہے. نہیں میں دیکھیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ بارے ثبوت جو دعویٰ کرتا ہے اس پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگلے کو نہیں ماننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ آ بھی جاتا ہے اور ویریفائی بھی ہو جاتا ہے یار تب بھی مینو ہم بھیج دو عامر صاحب, لنک مینو بھیج دو, میں اتنے ذرا بنی اسرائیل بھائی ذرا اگر میں بات کروں تو سن لیجیے کائنڈلی سر. یہاں پر میں ایک جگہ پہ بولے اویس بھائی بولیں پلیز, اویس بھائی بولیں. جی 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 میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب وہ ثبوت پیش کریں گے نا پھر اس کو اگلی بڑا بحث کریں, اس پہ اس کو بڑا کریں, پھر میں نے بزی ہونا 10 منٹ کے لیے, انہیں اس کو بڑا بات کو کر کے کرنے دیکھ لیں. دیں, ان کی بات ہونے دیں. میں آپ کو اپنا عامر بھائی اس کا لنک کاپی پیسٹ کر دیں مجھے اگر کائنڈلی ہو سکتا ہاں ہے. میں ٹرائی کرتا ہوں, اگر کاپی میں آپ کو اس پہ سینڈ کر سکتا ہوں میں کر دوں گا. یہ ہے آپ کی ویب سائٹ جس پر یہ پڑا ہوا ہے جناب ارسالہ. جی ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجیے میرا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا عامر بھائی, آپ اس کو میں مجھے ان باکس کر دیجیے گا. ٹرائی کرتا ہوں, جی مجھے نہیں بہتر. پتا کہ یہ لنک وہاں اس پر ٹک ٹاک پہ آ سکتا. اگر آپ واٹس ایپ دے تو میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو سینڈ کر جی نہیں وہ آپ مجھے ان باکس کر دیں گے نا لنک, تو میں اس کو خود ہی ادھر سے ویریفائی کر لوں, کم از کم مجھے کوئی چیز مل جائے گی جس سے میں آگے جا سکتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اصول پہ بحث کریں گے کہ یہ اگر موجود بھی ہے تب بھی اس کی کیا حیثیت ہے. اویس جی صاحب, آپ دماغی مریض ہیں یا کہ آپ کو کم سنا جاتا ہے؟ اس بندے نے آپ کے سامنے بیٹھ کر حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی ہے اور آپ کے کان بند تھے, اور آپ عامر بھائی کہتے جا رہے ہیں آپ کی زبان اس خنزیر نے گالی دی ہے. نہیں میرا نہیں خیال کرنا, میں نے نہیں اس سنی, نے یہ میں کہا نے نہیں نہیں سنی. کہ مرزا صاحب دجال کذاب کو مارنے والے ہو آپ. یار اچھا بھائی, میں نے آپ کو سینڈ کر دیا لنک, میں نے آپ کو لنک سینڈ کر دیا. ویسا آپ اپنا پی ایم چیک کر لیں. انہوں نے آپ نے ان کی جی میں دیکھ لیتا ہوں سر. اویس صاحب مجھے اجازت دے دیں, بھائی میں نے بزی ہونا ہے یہاں. آپ کے لیے میرے خیال بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, میرے یہاں اسٹے کرنے سے نا وزن بڑھ رہا ہے. عامر صاحب ملک صاحب پار بہتا پے نا تواڈے تے. میں ان پاروں کا عادی ہوں, مجھے نہ بتاؤ. میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر کہا ہے توبہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کے بارے میں کوئی ریمارکس انہوں نے مجھے گالی دی ہے, میں نے وہ لٹا دی. ان کو مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے, جو انہوں نے مجھے گالی دی ہے میں نے لٹا دی ہے. جب وہ گالی دیں گے, میں نے پہلے آپ کو کہا ہوا ہے میں پہل نہیں کروں گا, جو گالی دے گا میں لٹاؤں گا. بھائی سن رہا جی, انہوں نے کیوں گالی دی, اگر دی بھی ہے تو انہوں نے کیوں دی ہے آپ کو؟ اگر میں نے پہلے گالی دی ہو کسی بھی بندے کو, آج یا آج سے پہلے کسی بھی بندے کو میں نے پہل کی ہو, لائیں میری ویڈیو پیش کے میں معذرت کروں گا. کبھی بھی میں پہل نہیں کرتا بھائی. یہ صرف اور صرف گالیوں سے جیتنا جانتے ہیں. ہاں گالیاں بھی ان کو اوپر لیں, مائک لگا کے گالیاں دیں گے, وہ جیت جائیں گے, ہم ہار جائیں گے. پوائنٹ پر آئیں, چھوڑیں اور بات. اچھا میں نے اپنا موقع پیش کر دیا ہے, 3 والے لنک سینڈ کر دیا, ویب سائٹ بھیج دی, پی ڈی ایف بھیجنے کے لیے تیار ہوں. مجھے اجازت دے دیں ملک صاحب, یہ اس کا صرف اور صرف یہ بنتا ہے کہ آپ کے جو اکابرین ہیں انہوں نے مرزا صاحب کی تحریروں کو غلط سمجھا ہے, جو کہتے ہیں کہ یہ مسیح موعود کی تحریریں, ناک منہ چڑھان. تو پہلے سوچ لینا کہ میاں محمد سعید صاحب کی یہ ذاتی رائے نہیں ہے, بلکہ یہ مرزا صاحب کی مسیح موعود کی تحریریں ہیں. آپ کہہ دیں کہ انہوں نے اس بارے میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. میں نہیں کرتا. ہاں تو پھر انہوں نے غلط سمجھا نا, آپ صحیح سمجھیں. غلط ہے, اگر یہ بات انہوں نے ان کے لیے کی ہے تو میں وہ بھی مانتا ہوں یہ غلط ہے. مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ میں آپ سے, میرے پاس کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اپنا ملک صاحب, وہ میرا عامر بھائی تھوڑی سی رہنمائی کر دیجئے میری اس طرف جس کو میں نے سوال آپ کے آگے رکھا تھا, صحابہ اکرام کی حجت کے معاملے میں. تھوڑا سا اس میں سن نہیں پایا تھا, میں عرض کر رہا تھا. ہاں میں اپنا بتا دیتا ہوں پوائنٹ آف ویو. صحابہ کا جو قول ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تشریح میں, یعنی نبی پاک کی ایک بات ہو, اس میں صراحت نہ ہو, اس میں وضاحت نہ ہو, کوئی کلیئرٹی نہ ہو, اور کسی قسم کا اشتباہ پیدا ہو رہا ہو کہ آپ کیا فرمانا چاہتے تھے, تو سب سے اوپر قول صحابہ کا اور اہل بیت کا ہے. اگر ان کا قول ہمیں مل جائے صحیح سند سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یہ مطلب تھا, اس کے اوپر کسی بندے کی بات حجت نہیں. میں, میرا بھائی, میرا مولوی, میرا باپ, میرا دادا, میرا پردادا, کسی کی حجت نہیں ہے. سب سے پہلے مقدم صحابہ ہیں. نبی کے صحابہ نے
नबी की बात को हमसे सबसे ज्यादा समझा है। जी हम में वो से तो कौन है आपने जो ये दावा करे? हाँ जी सर आपने आज तशरीह कर दी। हाँ जी जी, सर बस मैं सिर्फ ये मेरा कहने का मतलब था। मैं सिर्फ यही पूछा था, तो आपके नजदीक जो है वो सहाबा का कौल जो है वो हुज्जत है। मैं सिर्फ ये जो मैंने आपसे अवैस आपने खान वही साहब फरमा अवैस दिया। खान ठीक है साहब सर, जो ठीक है हजरत साहब जो मैंने कहा है वो मेरी बात मेरे मुंह की वही रहने दें जो मैंने कही है, उसको बदलने की कोशिश ना करें। जी इसको सर रिकॉर्ड कर लें, दोबारा कह देता हूँ अगर रिकॉर्ड करने है। ठीक है। नहीं आपकी बात रिकॉर्ड क्या करनी सर, आप हाँ आप अपनी बात हाँ, रिपीट जो भी कर मैंने देते कहा है हैं, मैंने आपसे वो पूछा जा रिकॉर्ड सकता करवा है। दी, ठीक वही है मेरी बात है, वही मेरी बात। मुझे इजाजत दे दें, ठीक मैं है। इंशाल्लाह बिजी होने लगा हूँ, बाद में बात होगी मलिक साहब। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आप मसरूफ है सर, ठीक है, ओके जी सर, ठीक है अपना, ठीक है मलिक यार साहब आप ये तो ना एक लोग बात नहीं करने देते अवैस भाई। 10 सेकंड मैं जा रहा हूँ फिर आप गए नहीं यार। सैफी वो साहब बंदा एक ऐवी तहरीरात पेश करी जा रहा है, आप उसको रोक ही नहीं रहे, वो सुन लो, पढ़ी जा रहा है पढ़ी जा रहा है। और रोक जब तो तक क्या उसने नहीं गाली रहे निकाल दी हमें और आप उसको कह रहे हैं कि उसने गाली नहीं निकाली यार। सुन लो, आप किसने आमिर नजीर को पहले गाली निकाली है यहाँ? आमिर किसी ने नजीर ने गाली पहले गाली निकाली है पूछे इमरान उसने को। उसको ठीक किसी ने है, गाली निकाली है। नहीं उसने मैं पहले उनको गाली डिफेंड नहीं निकाली कर है, रहा। अभी रिकॉर्डिंग उस निकाली है। सूरनी के बच्चे ने पहले गाली एक निकाली मिनट है। सैफी भाई अच्छा खामोश हो, एक मिनट सैफी भाई कुत्ती दे सैफी भाई बच्चिया सूरनी मां दे या बच्चिया अगर ये हेलो सुन लो जी अवैस भाई हाँ अब जी सुने तामुल से, किसी ने उसको गाली नहीं दी, मैंने उसे कहा है कि हवाला दो, तुम इमरान मैं झूठे हो। आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बात एक मिनट सुनिए अवैस भाई ये